السلام علیکم دوستو، آپ سب کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت ہوں گے، خوش باش ہوں گے، اور ویڈیوز وغیرہ بھی اس چینل کے دیکھتے ہوں گے، شیئر بھی کرتے ہوں گے۔ تو چلیے آج کی ٹاپک کی جانب چلتا ہوں۔ آپ اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے، چینل ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں تاکہ باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ تو فی الحال جو ہے وہ آپ کی اسکرین پر یہ نظر آ رہے ہیں سورہ علم نشرہ، سورہ کوثر اور سورہ عبسہ، جو ہے وہ 3 صورتوں کا جو ہے وہ ٹاپک نظر آ رہا ہے آپ کو۔ تو اصل میں آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایسے تمام افراد جن کے اوپر جو ہے وہ مختلف طرح کی جو ہے وہ بندشیں لگی ہوئی ہوں، چاہے علوی، سفلی یا نوری یا کوئی اور، یا پھر کسی کے اوپر نظر بد ہو، انسان کی، جانور کی، جنات وغیرہ کی، کسی کی بھی، تمام بندشوں کو اور تمام جو ہے وہ نظر بد کی کاٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک یہ آپ لوگوں کے لیے عمل آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا۔ تو سورہ علم نشرہ بھی سب کو زبانی یاد ہوتی ہے، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، سورہ عبسہ یہ بھی۔ تو سمپل آپ لوگوں نے اس طرح کرنے میں اس کا طریقہ کار اور ڈیٹیل آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ تو آپ لوگوں نے سمپل اس طرح کر لینا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یا پھر ظہر کی نماز کے بعد جو ہے وہ آپ نے سورہ علم نشرہ کو جو ہے وہ 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور یہ ان افراد کے لیے نا کہ جن کے اوپر بہت زیادہ بندشیں ہوں۔ اچھا، بندشیں آپ کے اوپر کیسی ہوں گی جی؟ آپ کو خود سے جو ہے وہ اگر آپ کوئی روحانی طریقے سے چیک نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ چیک کرنے کے بھی طریقے میں شیئر کروں گا۔ اگر خود سے چیک نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم آپ اپنے جو ہے وہ حالات و واقعات پر نظر رکھیں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ بندشیں ہیں یا نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں اچانک آپ کی مندی آنا شروع ہو جائے گی، گرنا شروع ہو جائے گا، کاروبار رک جائے گا، ترقی نہیں ہو سکے گی، جاب کر رہے ہیں ترقی نہیں ہو سکے گی، لوگ دشمن بن رہے ہوں گے خام خواہ میں۔ اس طرح اگر آپ کوئی اور جو ہے وہ کام کرتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، کچھ بھی آپ کے پاس کیس نہیں آ رہی ہے، مریض نہیں آتے، تو آ رہے ہوتے ہیں اچانک رک جاتے ہیں، کامیاب ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں ایک دم سے بھی، اور جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے کہ مسئلے مسائل جو ہے وہ ادھورے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہوتی ہیں وہ بندشیں اور نظر بد کی علامات ہوتی ہیں، اور خاص طور پر جو ہے وہ اب نظر بد کی تو ایک عام خاص جو ہے وہ میں آپ کو ایک نشانی یہ بھی بتا دو، ایک عام سے نشانی کہ اگر آپ نماز وغیرہ پڑھے ہو تو اس میں آپ کو انتہائی کاہلی، سستی محسوس کریں گے، آپ کو جو ہے وہ باسیاں آنے شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ خواب بھی پریشان کن وغیرہ دیکھیں گے، برے برے خواب دیکھیں گے، خواب اس طرح دیکھیں گے جیسے آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں ہو سک رہا، کسی پہاڑ پہ چڑھنا چاہ رہے ہیں نہیں لیکن نہیں چڑھ سکے، یا کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں، آپ امتحان نہیں دے سکے، یا کچھ بھی ایسا آپ کو جو ہے وہ اس طرح نظر آئے گا، کچھ پیچیدگیاں یہ وہ نظر آئیں گی خواب میں بھی، اور عام زندگی میں بھی دیکھیں گے آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ٹوٹ رہے ہیں، آپ تنہائی پسند ہو رہے ہیں، بے شمار خیر نشانیاں میں آپ کو آنے والے وقت میں وہ الگ ایک ٹاپک ہے شیئر کروں گا۔ فی الحال مقصد یہی ہے کہ ایسے تو جو افراد، جتنے بھی افراد جن کو شک ہو یا جن کو یقین ہو یا جنہوں نے پتہ کروایا یا کسی کا جو ہے وہ اچانک سے جو وہ حالات گردش ایام وغیرہ میں پھنس گئے تو وہ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ سارے راستے کھل جائیں گے، چاہے بندشیں ہو، چاہے نظر بد ہو، کوئی اور مسئلے مسائل ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے۔ سمپل اس طرح کرنا ہے، فجر کے بعد یا ظہر کے بعد آپ نے جی نماز میں ہی بیٹھے بیٹھے آپ نے سورہ علم نشرہ 101 مرتبہ، سورہ کوثر 101 مرتبہ، سورہ عبسہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کر جو ہے وہ آپ نے ایک تھوڑے سے پانی میں جو ہے وہ دم کر لینا ہے اور وہ پانی پی لینا ہے۔ اب ایک یہ طریقہ کار ہے، دوسرا یہ طریقہ کار ہے کہ اگر آپ کو شک ہو کہ آپ کے گھر میں سب کو جو ہے نظر بات ہے، یا جادو ٹونا، بندشیاں ولیات وغیرہ کا اثر ہے، بندشیں توڑنا چاہتے ہیں، تو اب اسی پڑھ کے جو ہے اسی کو پڑھ کے کپ میں پھونک مارے، اس کپ کو جو ہے ایک کولر میں جو ہے وہ ڈال دیں، اور پھر ساروں کو بتا دیں گے جی وہ اس کولر سے جو ہے پانی پیے، تو اس کولر سے جو پانی پیے گا ان کے اوپر کی بندش والا سب کچھ کٹ جائیں گی، نظر بات کٹ جائے گی۔ اب تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ چاہیں تو انہی تینوں صورتوں کو جو ہے وہ پڑھ کر ان کو عام جو ہے وہ کاغذ میں بغیر لائن والے کاغذ میں انہی تینوں صورتوں کو ایک ایک مرتبہ لکھ دیں،
اور اسی کو جو ہے وہ 101 مرتبہ سورہ نشر کوثر کو 101 مرتبہ بسا کو 21 مرتبہ پڑھ کر اس کے اوپر تعویذ کے اوپر دم کر دیں اور اسے گھر کے چوکھٹ کے اوپر لگا دیں جو مین دروازہ انٹرنس ہے، جو اس کے نیچے گزرے گا انشاءاللہ اس کے اوپر کی تمام بندشیں رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، گھر کے تمام نوستے ختم ہو جائیں گی۔ یا پھر اس طرح بھی کر سکتے ہیں انہی تینوں صورتوں کا ایک عام بغیر لائن والے کاغذوں میں لکھ کر گھر کے تمام افراد جن جن پہ شک ہو کہ اس کے اوپر بندشی ہے، نظر بد ہے، باہر ملک نہیں جا سک رہا، یہ وہ جو بھی مسئلہ مسائل ہو، اس کو پڑھ کے جو ہے وہ اس تعویذ کے اوپر پھونک بھی دے اور اسے کہہ دیں گے وہ اپنے بازو میں وہ تعویذ پہن لیں۔ تو اگر سے پانی میں پڑھ کے پھونک رہے تو انشاءاللہ ہاتھ سے زیادہ جو دن ہے نا وہ 7 دن یا 11 دن کے اندر وہ پہلے تو امید ہے کہ پہلے دن ہی آپ کے اوپر کے تمام بشارہ ٹوٹ جائیں گی، نظر بد ٹوٹ جائے گی۔ پھر بھی تسلی کے لیے جو آپ 7 دن کر سکتے ہیں، 3 دن 5 دن یا 7 دن کر سکتے ہیں۔ حد جو ہے اگر پھر بھی آپ کے راستے نہ کھول رہے ہو، شدید قسم کی صورتحال ہو، تو آپ اس کو 21 دن تک بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ پڑھ کے بھی پھونک بھی دیں، تعویذ بھی بنا لیں، پانی پہ دم کر کے بھی پئیں، تو انشاءاللہ آپ کے اوپر کے جتنے بھی بد اثرات ہوں گے، نظر بد ہوگی، جتنی بھی بندشیں ہوں گے، جادو ٹونے عملیات وغیرہ تعویذات وغیرہ کی وجہ سے بندشیں یا کاموں کی وجہ سے رکاوٹیں وغیرہ پیدا ہوں گے وہ ٹوٹ جائیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اس صورت میں یہ ٹوٹیں گی۔ بعض افراد وہ ایسے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے اوپر بندشیں یا رکاوٹیں جو کہ ایک سے زیادہ ویرد عملیات وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، جو ایک سے زیادہ ایک مقصد میں ایک سے زیادہ یا جن کی پڑھائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، مختلف قسم کی 8-10 پڑھائیوں سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے کاموں میں ویسے بھی رکاوٹ آ جاتی ہے، ان کے اپنے ورد وظائف جو ہوتے ہیں وہ ان کے بیچ میں کھینچتانی لگ جاتی ہے، اور ان کی جو روحانیت ہوتی ہے ان کے ٹکراؤ سے جو ہے آپ کے کام جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایک وقت پہ ایک وظیفہ یا 2 اگر ایک مقصد کے لیے کریں تو ایک وقت میں ایک وظیفہ کیا کریں، اگر مختلف مقاصد میں مختلف عملیات کریں تو وہ زیادہ 3-4-5 حد سے زیادہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کریں گے تو آپ کو بندش، حالت قبض اور مختلف اس میں مصیبتوں میں پھنس جائیں گے۔ تو یہی طریقہ کار ہے، یہی ڈیٹیل ہے جو میں نے آپ کو بتانی تھی، امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی۔ نہ سمجھ آئے کامنٹ باکس میں مزید کچھ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ گائیڈ کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے چینل سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، تو انشاءاللہ میں آنے والے وقت میں اور مزید اچھی ویڈیوز بنا کر شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے آس پاس تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔